میں اسے بالکل محویت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ اسے دیکھ لیتے میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا پورے گاؤں کی سیر کروں اس کے ساتھ مل کر، بھنگڑے ڈالوں، لڈیاں کھیلوں۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا۔ دور دور سے لوگ آ کر اس کا دیدار کر رہے تھے اور مجھے داد دے رہے تھے کہ کتنا خوبصورت سانڈ خریدا ہے، اور میں ان کی تعریف بڑے حق سے وصول کر رہا تھا۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا تھا، انگ انگ میں سرشاری کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میں نے اسے پورے 4 لاکھ میں خریدا تھا۔ مجھ غریب کی تو اتنی پسلی بھی نہیں تھی، میں نے تو کبھی زندگی میں 4 لاکھ دیکھے بھی نہیں تھے۔ یہ میری 2 سال کی جمع پونجی تھی جو میں نے ایک بیل خریدنے پر لگائی تھی۔ میں ایک دیہاتی نوجوان تھا۔ اکثر ہی کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے مجھے لوگوں کی منتیں ترلے کرنے پڑتے تھے اور اچھے خاصے پیسے بھی ادا کرنے پڑتے تھے، تب جا کر میری زمین میں تھوڑی سی زرخیزی آتی تھی اور میں کوئی فصل بونے میں کامیاب ہوتا تھا، اور وہ سارا قرضہ اسی فصل کی کٹائی کے بعد جو بھی منافع ملتا اس میں سے نکل جاتا۔ اس لیے ایک سانڈ اور ہل کی جوڑی کی مجھے اشد ضرورت تھی، کیونکہ ہم زمیندار لوگوں کی ساری بچت اس زمین میں ہل چلانے میں نکل جاتی تھی۔ اس لیے میں نے جوڑ توڑ کر کے ایک کمیٹی ڈال لی۔ ہر مہینے اس کی قسط ادا کرنا میرے سر پر کسی تلوار کے لٹکنے کے جیسا تھا۔ آخر کار 2 سال بعد ایک موٹے تازے سانڈ کی شکل میں میری تمام تر ریاضتوں اور جوڑ توڑ کرنے کا صلہ مجھے مل گیا۔ میرے ہمجولی بھی میرے بیل کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہے تھے۔ میں نے آج ہی منڈی سے اسے خریدا تھا اور اپنے پیپل کے تنے کے ساتھ اسے باندھ دیا تھا، اور خود موڑھا ڈال کر اس کے ساتھ بیٹھا سیلفی بنا رہا تھا۔ میرے سارے دوست احباب اس سانڈ کے گرد پھر رہے تھے۔ ہر کوئی اسے ہاتھ لگا کر چھونا چاہتا تھا، مگر وہ کافی مغرور طبیعت کا تھا، نک چڑھا بھی تھا، کسی کو قریب پھٹکتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے سینگ مارنے لگتا۔ میں بار بار اٹھ کر اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، اسے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ نئے ماحول میں ذرا سا گھبرا رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ اسے ذرا چہل قدمی کروانے کے لیے لے کر چلتے ہیں، گاؤں بھی دیکھ لے گا، گاؤں کا ماحول بھی دیکھ لے گا۔ میں بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا چہل قدمی کرواتے ہیں۔ اور شاید یہی میری غلطی تھی، مجھے اپنے دوستوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، نہ ہی اس قدر جذبات میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے اس سانڈ کو آزاد کیا، پہلے پہل تو وہ شریفوں کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ میں اسے گاؤں دکھاتا رہا، سیر کرواتا رہا، میرے دوست بھی میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اچانک سے میرے ایک دوست کو شرارت سوچی، اس نے میرے سانڈ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی۔ بس پھر میرے 4 لاکھ کے بیل نے برا منا لیا اور اپنی رسی کو زور سے چھڑوا کر بھاگ نکلا، جو کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں تو اس اچانک افتاد پر بالکل حواس باختہ ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایک دم سے کیا پاگل پن کا دورہ پڑ گیا جو یوں اندھا دھند بھاگنے لگا۔ میں اپنی دھوتی اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میرے 4 لاکھ روپے مجھے ہوا میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے میں اپنے بگڑتے ہوئے حلیے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے دوست بھی میرے پیچھے تھے اور میں بیل کے پیچھے تھا، جو کہ اپنی موج میں ہوا میں رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں اس کے پیچھے اڑتا جا رہا تھا۔ وہ سانڈ اب آپے سے باہر ہو چکا تھا، ادھر ادھر ٹکرے مار رہا تھا، بھاگتا چلا جا رہا تھا، اپنے پیچھے بے شمار دھول اڑاتا جا رہا تھا۔ جو بھی اس کے راستے میں آتا ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا، کیونکہ اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ وہ بیل تو کسی کے ساتھ لحاظ برتنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ میرے کمینے دوست بس میرا تماشا دیکھنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، میرا بیل پکڑنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجا رہے تھے جیسے یہاں بندر کا تماشا لگا ہو، اور وہ بیل اب سڑکوں پہ گھوم پھر کر گاؤں کی گلیوں میں گھس گیا۔ یہ بات میرے لیے بہت تشویشناک تھی، کیونکہ وہ پاگل کا بچہ کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ گلیوں میں آوارہ بچے ادھر ادھر مینڈکوں کی طرح پھدک رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اتنے موٹے تازے بیل کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا، وہ بھی دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اگر کوئی بچہ اس کے نیچے آ جاتا تو میری تو خیر نہیں تھی،
اس لیے میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی، پیچھے سے اس کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ مگر وہ انسانوں کی زبان تھوڑی نہ سمجھتا تھا، اسے تو بس اپنی منمانی کرنی تھی۔ ہلک جیسا موٹا تازہ سانڈ جس چیز سے بھی ٹکر مارتا اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتا، اور میری شکل مزید بگڑ جاتی، کیونکہ ان سب چیزوں کا ہر جانا مجھے ہی تو بھرنا تھا۔ گلی بھی کافی تنگ تھی، اس لیے اس کی رفتار میں تھوڑی سی کمی آئی۔ میں بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر میرا سانس اس قدر پھول چکا تھا کہ اب مزید بھاگنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے اپنی جان پر کھیل کر اس من موجی کو روکنا تھا۔ اس گلی کے نکڑ پر ایک گھر کا گیٹ پورا کھلا اور اس بیل کا رخ اسی گھر کی جانب تھا۔ اب تو میرے چہرے پر مزید ہوائیاں اڑنے لگی۔ اگر تو وہ بیل اس گھر میں گھس جاتا تو نہ جانے کتنے افراد اپنی جان سے جاتے۔ میں نے ایک دم سے ہوا میں جست لگائی اور میرا پیر اس کی رسی پر جا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتا، میں نے اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی اور وہ اس گیٹ سے برآمد ہونے والے ایک نسوانی وجود سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ لڑکی جو شاید گیٹ بند کرنے کے چکروں میں تھی، ایک دم سے حواس باختہ سی ہو گئی، اور میں اور میرا بیل بالکل ساکت جامد ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے جلدی سے بیل کی رسی کو دروازے کی کھونٹی میں باندھ دیا اور خود اس لڑکی کو دیکھنے میں مگن ہو گیا جس کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ اگر میں بر وقت رسی نہ پکڑتا تو اس بیل نے اس کے سینے میں ٹکر مار دینی تھی، مگر صد شکر کہ میرا ایکشن بر وقت کام آ گیا اور اس نازنین کی جان بچ گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر نامے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور اس کے لمبے ریشمی بال کمر تک گر رہے تھے۔ میں اسے بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے والا دنگل بالکل ہی بھول چکا تھا۔ وہ بھی مجھے حواس باختہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس حلیے میں کسی عجوبے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، پورے گاؤں کی گرد و غبار اور تنکے میرے بالوں میں اٹکے ہوئے تھے، اور میرا سفید رنگ کا کرتا داغدار ہو چکا تھا۔ میری سرخ رنگ کی دھوتی ہوا میں اڑ اڑ کر اب بس گرنے کے ہی قریب تھی، ایک دو جگہ سے تو پھٹ بھی گئی تھی۔ میں نے بمشکل اس لڑکی پر سے نظریں ہٹائیں اور اپنی دھوتی کو زور سے پکڑ لیا، کیونکہ میں اس کے سامنے بالکل بھی شرمسار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، اور وہ بھی اس حلیے میں۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اس کی نظریں جیسے ہی میرے چہرے سے ہوتے ہوتے نیچے گئیں تو ایک دم سے اس نے اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبایا، پیچھے ہٹ گئی۔ شاید اسے زور کی ہنسی آ رہی تھی اور وہ اندر جا کر گلا پھاڑ کر ہنسنے والی تھی۔ میرا بغیرت سانڈ زمانے بھر میں مجھے رسوا کر کے اب بڑے مزے سے اس گیٹ کی دہلیز پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، اور میں شرم سے اپنے بال کھجانے لگا، کیونکہ ماجبین سے پہلی ملاقات شرمندگی اور ذلت کے سوا کچھ نہ تھی۔ میں نے اپنے بیل کی رسی کھولی اور اسے لے کر جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑا، میرے دوست پیچھے اپنی بتیسیاں نکال کے میرا مذاق اڑا رہے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہے تھے، اور میں جو تھوڑی دیر پہلے موڑے پہ بیٹھا اپنے بیل کے ساتھ سیلفیاں کھینچنے میں مصروف تھا اور اپنے دوستوں کا دل جلا رہا تھا، ایک دم سے غصے میں تل ملا کے ان کو دیکھنے لگا، کیونکہ یہ ساری کارستانی ان کی تھی۔ میں اتنے سکون سے اپنے پیپل کی چھاؤں تلے بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہا تھا، مگر انہوں نے مجھے پورے گاؤں میں رسوا کر کے رکھ دیا تھا، اور ماجمین کے سامنے تو میں اب شاید زندگی بھر نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے میری پہلی محبت کے سامنے مجھے ذلیل و خوار کیا تھا، اب تو میری دوہری دشمنی بن گئی تھی ان کے ساتھ۔ میں نے ان کو منہ لگائے بغیر اپنے بیل کی رسی تھامی اور اپنے گھر کی جانب چل دیا، دل میں تہیہ کر لیا کہ ایسے دوستوں کے مشورے پر آئندہ نہیں چلنا، ورنہ ذلت اور رسوائی میرا مقدر ٹھہرے گی۔ میں گھر واپس آیا، اپنے بیل کو اچھی طرح باندھ کر تھوڑی دیر منجی پر لیٹ گیا تاکہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھال سکوں۔ میری تو ہڈیاں چور ہو گئی تھیں اس سانڈ کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اور اس ماجبین کو
پہلی بار یوں بے حجاب دیکھ کر دل کے بھی بے شمار ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اماں نے میرا حلیہ دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھے باہر کو نکلی۔ کہا، ہائے فرید دے، تجھے کیا ہوا؟ تو کیا پہلے ہی دن ہل چلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا؟ اماں کو لگا شاید میں بیل کو زمینوں میں لے گیا تھا اور ہل چلا کر آیا تھا۔ اماں کو کیا بتاتا کہ یہ ہل تو میں اپنے دل پر چلا کر آیا ہوں۔ میں نے ایک بار کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ ایک گلاس پانی دے دو اماں، بڑا تھک گیا ہوں۔ آج تو اماں میرے لیے ٹھنڈا ٹھار پانی لے کر آئی جو میں گھٹا گھٹ پی گیا، مگر دل کا غبار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بار بار اس مہاجبین کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا اور میرا دماغ بھی ساتھ ہی گھومنے لگتا۔ مہاجبین میری وہ خاموش محبت تھی جو میں جتنے عرصے سے اس سے کر رہا تھا، مگر اظہار کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہیں وہ مجھے ٹھکرا نہ دے، کیونکہ مہاجبین روزانہ نقاب کیے ہوئے کالج جاتی تھی۔ میں دور سے اسے دیکھتا تھا۔ مہاجبین اللہ دتا کی بیٹی تھی جو گاؤں کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کی کچھ زمین تو میں نے ٹھیکے پر لے رکھی تھی، کیونکہ ابا کی میراث میں صرف 2.5 ایکڑ زمین آئی تھی اور اس کی دیکھ بھال میں ہی کر رہا تھا۔ جب سے ابا بستر پر لگے تھے میں نے اپنی پڑھائی بالکل ہی چھوڑ دی تھی، حالانکہ پہلے میں بھی کالج جاتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا۔ پہل جب میں کالج پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو مہاجبین اس وقت میٹرک میں تھی۔ کبھی کبھی راستے میں جاتے ہوئے ہماری نظریں ٹکرا جاتی۔ اس کی بس آنکھیں ہی دیکھ رکھی تھی میں نے اور مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ کئی بار دل میں حسرت ہوتی تھی کہ اس کا پورا چہرہ دیکھ پاؤں، مگر وہ سخت پردوں میں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار میں اس کی گلی کے نکڑ پر کھڑا رہتا کہ شاید وہ اپنا چہرہ دکھا دے اور میرے دل میں اٹھنے والی آگ پر ٹھنڈی بوچھار پڑ سکے۔ میں اکثر ہی اللہ دتا سے زمینوں کے ٹھیکے کے سلسلے میں اس کے گھر چلا جاتا تھا، مگر وہ مجھے گھر کی بیٹھک میں بٹھاتا، وہیں سے میں رخصت ہو کر واپس آ جاتا۔ کبھی اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وقت یوں ہی بیت رہا تھا اور میری محبت کو پورے 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک بار بھی مجھے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ زمیندار تو میں بھی تھا، مگر میں ان کا ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے اماں ابا کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے جرت نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں ہی حسرت دید لیے ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا، اور آج جب 2 سال بعد مجھے اس کو دیکھنا نصیب ہوا، وہ بھی اپنے سانڈ کی بدولت، تو وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے جتنے بھی خواب اس کے دیکھ رکھے تھے، خوابوں میں اس کا عکس بنا رکھا تھا، وہ حقیقت میں اس سے کئی گنا حسین تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر تک گرتے تھے۔ میں اسے چند لمحے کے لیے محویت سے دیکھتا رہا، مگر پھر خیال آیا کہ میرا اپنا حلیہ کیا دکھانے کے لائق ہے، اور یہ خیال آتے ہی دل میں ایسی آگ لگی کہ میں دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ شرمندگی اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے منجی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تو اسے 2-4 خط بھی لکھ ڈالے تھے، کیونکہ میں منہ پر تو اس سے اظہار محبت کرنے سے رہا، مگر خطوط میں نے اپنے دل کا حال کھول کھول کر بیان کیا تھا، اور اس نے بھی بدلے میں مجھے خط لکھ ڈالا تھا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہے روبرو۔ اگر تو اسے معلوم ہو جاتا کہ آج جس لڑکے کو اس نے دیکھا ہے وہی وہ خطوط والا لڑکا ہے، تو وہ انہی خطوط کے جہاز بنا بنا کے میری جانب پھینک دے گی۔ اسی لیے میں اسے بتانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ خطوط میں نے اسے لکھے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بدصورت لڑکا تھا، بلکہ میں کافی خوبصورت اور گھبرو جوان مرد تھا، مگر کھیتوں میں کام کرنے کی وجہ سے اور دن رات انتھک محنت کرنے کی وجہ سے میرا رنگ کملا گیا تھا، میرا جسم مزید سخت ہو گیا تھا، اوپر سے میرا حلیہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر وقت دھول مٹی چہرے پر پڑی رہتی تھی اور چہرے کا نور بالکل ہی اڑ گیا تھا۔ اور یہ ساری محنت میں اسی مہاجبین کے لیے ہی تو کر رہا تھا، تاکہ میں اتنا قابل تو ہو سکوں کہ اس کا ہاتھ مانگتے ہوئے میرے ماں باپ شرم محسوس نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے جوڑ توڑ کے وہ سانڈ خریدا تھا، تاکہ زمینوں کی فصل سے جو منافع حاصل ہو وہ ہل چلوانے میں نہ خرچ ہو جائے۔ مگر اب اگر مہاجبین نے ہی مجھے ٹھکرا دیا تو اس کے گھر والے کیا خاک اپنا داماد بنائیں گے مجھے، اور یہی سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔
میں مہاجبین کے سامنے اپنا پہلا تاثر اتنا اچھا دینا چاہتا تھا کہ میری غریبی اس پہلے تاثر میں چھپ جائے اور میں اس کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ جاؤں، مگر برا ہو قسمت کا کہ میرا بیل اسی کے گھر میں گھسنے کے چکروں میں پڑ گیا۔ میں ساری رات سوچتا رہا، اپنی محبت کے انجام پر ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ صبح بے دلی سے اٹھا، اس بیل کی رسی پکڑے کھیتوں میں نکل گیا، اسے ہلوں کے آگے جوت کر ہل چلانے لگا۔ کل والا قصہ میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ گاؤں والے صبح صبح ہمارے گھر آ گئے، جن کی چیزوں کو اس سانڈ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے معاملہ رفع دفع کیا، ورنہ وہ تو ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے، اور جس کا مجھے انتظار تھا کہ مہاجبین کے گھر سے کوئی آئے گا، شکایت کرے گا، لیکن وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ اسی لیے میں بد دل سا کھیتوں میں آ گیا۔ میں اب اپنی محبت کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا، اور تب اس کے روبرو جانا چاہتا تھا جب اس کے ذہن سے وہ بیل والا قصہ نکل جائے، اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مگر میرے دل کے ارمان تو تب جلے جب میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی کہ مہاجبین کا رشتہ گاؤں کے چودھری سبطین کے بیٹے سجاول سے طے پا چکا ہے، اور جلد ہی اس کی شادی بھی متوقع ہے۔ میرا تو دل بری طرح سے ٹوٹا۔ میں سوچتا رہا، اور سجاول نے اپنا کام ڈال دیا۔ اسے کم از کم میری محبت کو ایک موقع تو دینا چاہیے تھا نا۔ محبت نامہ اس نے مجھے لکھا تھا، اور شادی سجاول سے کرنے چلی تھی۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، شاید میری پیش قدمی کی منتظر رہی، اور میں بس سوچتا ہی رہا۔ اب وہیں کھیتوں میں اپنے بیل کے پاس بیٹھ کر اپنے بال نوچ رہا تھا، اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا، اور شاید قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول بھی کر لیتا کہ اچانک سے ایک امید کی کونپل جاگی، اور میرے سوئے ہوئے ارمان پھر سے جاگ اٹھے۔ اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا سا کاغذ تھا۔ اس نے مجھے تھما دیا اور ایک آنکھ بھی ماری، جیسے وہ بھی اس کاغذ کا مطلب اچھی طرح سے سمجھتا ہو۔ میں حیران پریشان سا بیٹھا اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اس بچے نے صرف ایک لنگوٹ پہنا ہوا تھا اور کپڑے ندارت تھے۔ گاؤں کے اکثر بچے اسی حلیے میں ہوتے تھے۔ خیر، میں نے اس کے حلیے پر زیادہ توجہ نہ دی اور پرچی کھول کر دیکھی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک دم سے دل میں سوئے ہوئے ارمان جاگ گئے، کیونکہ وہ کوئی پرچی نہیں بلکہ ایک پیام نامہ تھا، جس میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ مہاجبین کی طرف سے ہی لکھا گیا تھا۔ یہ پیام نامہ اس شخص کے نام، جسے نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں اس کے نام سے واقف ہوں، مگر اس کے لفظوں نے میرے اندر ادھم مچا رکھا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس قدر محبت کرنے والا عاشق میری شادی کی خبر سے تو تڑپ اٹھا ہوگا، اور شاید مرنے کے قریب ہوگا، مگر گاؤں میں ابھی تک کسی کی مرگ کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کہ تمہاری محبت میں کوئی کھوٹ ہے۔ اگر سچی محبت کرتے ہو، میرے لیے زمانے سے لڑ جانے کی ہمت رکھتے ہو، تو کل دوپہر کو اس پتے پر آ جانا۔ تمہاری آمد کی منتظر، مہاجبین۔ یہ الفاظ تھے یا کیا؟ میرے اندر ایک دم سے نئی روح پھونک گئے، اور میں جو اپنی بے تکی سوچوں کی وجہ سے اپنے عشق سے دستبردار ہونے کی ٹھان چکا تھا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں نے بھی جو آج تک اسے محبت نامے لکھے تھے بغیر اپنا نام اور پہچان بتائے، وہ آج بھی اس کے دل میں زندہ تھے، اور وہ میری منتظر تھی۔ اگر وہ میری منتظر تھی تو پھر چودھری سجاول سے اس کی شادی کا کیا چکر تھا؟ مگر میں ان باتوں کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے اندر ایک سرشاری کی لہر دوڑ چکی تھی، کیونکہ اس نے میری طرف خود ہی پیش قدمی کر دی تھی۔ اب مجھے اپنا دوسرا تاثر اتنا اچھا دینا تھا کہ میرے پہلے تاثر کی چھاپ اس کے دل سے مٹ جائے۔ میں جلدی سے گھر آیا، اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے جسم پر سے میل کچیل صاف کی۔ ہماری ملاقات اگلے دن تھی، مگر میں ایک دن پہلے ہی اچھی طرح سے تیاری کرنا چاہتا تھا۔ میں جلدی جلدی درزی کے پاس گیا، اسے عید کے لیے جو سوٹ سلائی کرنے کو دیا تھا اسے کہا کہ مجھے آج ابھی سلائی کر کے دے دے۔ کہنے لگا کہ ابھی تو عید میں 3-4 دن باقی ہیں۔ میں نے کہا میری عید تو کل ہے، اس لیے زیادہ سوال مت کرو، اور وہ جیسے سمجھ گیا۔
مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب، کل صبح صبح آ کر لے جانا۔ میں جلدی سے گاؤں کے نکڑ پر بنے والے نئے بیوٹی پارلر چلا گیا۔ وہ بیوٹی پارلر مردوں کے لیے تھا۔ میں کبھی اس جانب نہیں بھٹکا تھا کیونکہ وہاں پر اکثر گاؤں کے دلہے ہی تیار ہوتے تھے۔ میں نے پارلر والے سے کہا میرا اچھی طرح سے فیشل کر دو، میری ساری میل کچیل صاف ہو جائے۔ کہنے لگا بابو آپ تو پہلے ہی اتنے خوبصورت ہیں، دیکھنا میرے ہاتھ کا کمال، تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ اور میں یہی تو چاہتا تھا کہ میں بھی خود کو پہچان نہ پاؤں، نہ ہی ماں جبین مجھے پہچان پائے۔ اس نے میرے چہرے کی 1 گھنٹے تک رگڑائی کی۔ وقتی طور پر میرا چہرہ لال گلابی ہو گیا۔ کہنے لگا صاحب یہ رات تک ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا اگر کل تک میرا چہرہ نارمل نہ ہوا میں تیرے پارلر میں آگ لگا دوں گا۔ میں غصے کی حالت میں باہر آ گیا۔ جب گھر پہنچا تو اماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی اتنی دیر تک دھوپ میں بیٹھے رہے ہو، تمہارا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ میں پورا 1000 روپیہ آگ میں جھونک کر آیا ہوں۔ شرمندہ شرمندہ سا رات کو دعا پڑھتے پڑھتے سو گیا کہ کل تک میرا چہرہ پہلے جیسا کر دینا۔ زیادہ چمکانے کے چکر میں چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا اس نے۔ مگر صبح جب میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، کچھ لمحے کے لیے تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس پارلر والے کی بات بالکل درست تھی۔ وقتی طور پر رگڑائی کی وجہ سے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی، مگر اب بالکل تر و تازہ اور فریش لگ رہا تھا، بالکل شہری بابو۔ میں نے سفید کرتا اور شلوار پہنی، پیروں میں پشاوری چپل پہن کر اس کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے الادین کے ٹیوب ویل کے پیچھے بلایا تھا کیونکہ تپتی دوپہر میں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، سب لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ مگر عاشقوں کو آرام کہاں نصیب ہوتا ہے، وہ تو بس ایسے ہی موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ کب سب لوگ آرام کریں اور وہ ایک دوسرے کے دیدار کے لیے حاضر ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی اور میں اپنا بیسٹ دینا چاہتا تھا۔ میں نے ساری رات ان الفاظ کی ریہرسل کی تھی جو اس کے سامنے بولنے والا تھا۔ میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں زیادہ دولت تو نہیں دے سکتا، مگر میرے پاس محبت کے لامتناہی خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی تمہیں دان کرتا رہوں گا۔ میں بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک مجھے پائل کی چھنک کی آواز سنائی دی اور میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ سارے الفاظ ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ وہ جیسے ہی سامنے آئی مجھے لگا آسمان سے حور اتر کر آ گئی ہو۔ کیا میں اس کے لائق تھا؟ میں نے خود ہی سے سوال کیا، اور وہ کمال حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ میں ہی تھا جو اس کے دل پر بار بار محبت کی دستک دے رہا تھا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، میں اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی کیا وہ تم ہو فرید؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی اور میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہا کہ ہاں، میں ملک فرید قاسم ہوں جو نہ جانے کب سے تم سے خاموش عشق کرتا ہوں، مگر میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں تم سے کبھی اس کا اظہار کر پاتا۔ تم محلوں میں رہنے والی لڑکی، میں سڑکوں پر خاک چھاننے والا، کبھی تم سے اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ان پیاموں میں لکھا ہوا لفظ محبت، اس میں 100% سچائی تھی۔ وہ بالکل ٹرانس کسی کیفیت میں مجھے بولتا ہوا سن رہی تھی۔ کہنے لگی محبت اگر سچی ہو تو ہر طرح کی تفریق کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ تمہارے ان محبت ناموں نے مجھے کئی دن تک خمار میں رکھا، مگر اچانک نہ جانے تم کہاں غائب ہو گئے اور میرے گھر والوں نے میرا رشتہ چودھری سجاول کے ساتھ طے کر دیا۔ حالانکہ مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک ہوس پرست انسان دیکھتا ہے، اور اس طرح کا انسان اگر شوہر کے روپ میں ہو تو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ تمہارے پیام ناموں نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے۔
مجھے محبت کی پہچان بتائی ہے۔ میں جان سکتی ہوں کہ کس کی محبت کھوٹی ہے اور کس کی محبت کھری ہے۔ نہ جانے تم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں کئی دن بے چین اور پریشان رہی ہوں۔ آخر کار مجھے ہی تمہیں ایک خط لکھنا پڑا۔ اور تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم مجھ سے کمتر ہو یا میرے اہل نہیں ہو؟ کیونکہ میں تو تمہیں کب سے اپنے دل کا مکین بنا چکی ہوں، اور اس کا اس قدر والہانہ اظہار سن کر میں بالکل سکتے میں آ گیا۔ میں جو اس ایک واقعے کو لے کر اتنا پریشان رہا، کئی دن تک میری راتوں کی نیند اڑی رہی کہ نہ جانے میں اس کے سامنے آؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائے گی، کہے گی کہ کیا تمہاری اوقات ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ مگر وہ تو میری منتظر تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا، عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ میں نے کہا، تم نے میرے سارے وہموں کی تردید کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تمہیں سوائے محبت کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشیں تو پوری کر سکتا ہوں، لیکن اگر بڑے بڑے خواب ہیں تو شاید پورے نہ کر سکوں۔ کہنے لگی، میری آنکھوں نے صرف تم سے ملنے کے خواب سجائے ہیں، اور یہ خواب اتنا بڑا ہے کہ اس کے آگے دوسرے خواب بالکل حقیر لگتے ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے گھر رشتہ بھیجو، آگے میں خود سنبھال لوں گی۔ اس نے مجھے اس قدر تسلی دی کہ میرا دل ایک دم سے شانت پڑ گیا، من میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اس ہفتے میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور میں اس سے رخصت ہو گیا۔ مگر اب مجھے یہ بات بے چین کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے گھر والے مجھے تسلیم کریں گے یا نہیں۔ ماجبین نے تو میری محبت کو تسلیم کر لیا تھا، مگر اس کے گھر والوں کی سوچ الگ ہوگی۔ وہ اسے اونچے گھرانے میں بیاہنا چاہتے ہوں گے۔ مگر میں نے اللہ کا نام لے کر اماں ابا کو اس کے گھر بھیج دیا۔ شہر سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا بھی منگوا کے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور کافی عرصے سے بنوائی گئی ایک انگوٹھی بھی چھپکے سے اماں کو تھما دی کہ اگر رشتہ طے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنا دینا۔ اماں نے میرے ماتھے پر پیار کیا، کہا کہ بھلا میرے بیٹے کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے۔ اماں ابا چلے گئے، مگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی سے میں صحن میں ٹہل رہا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے اماں اور گھر والے لوٹے۔ اماں کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ مگر ماں جبین نے تو اس دن مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گی، شاید اس کی دال بھی نہیں گلی۔ اماں خاموشی سے میرے ساتھ والی منجی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا دل انتہائی بے چین تھا۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر نہ میں سر ہلایا تو میں نے ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ مجھے اپنی اوقات کا اچھی طرح سے علم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ کس کی طرف سے انکار ہوا، اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے باپ کی طرف سے؟ اماں کہنے لگیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو چودھری سجاول کے بیٹے کو بھنک پڑ گئی۔ وہ بھی وہاں آن دھمکا۔ اس نے کافی زیادہ واویلا مچایا، اور ماں جبین کے ماں باپ کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ماں جبین نے مجھے کہا کہ آپ لوگ اس وقت گھر جائیں، میں سچویشن کو سنبھال لوں گی، 1-2 دن تک جواب دوں گی۔ مگر بیٹا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے ماں باپ مان بھی گئے تو چودھری سجاول بہت اتھرا ہے، وہ جسے اپنے لیے چن لے اسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تم چودھری سجاول سے بالکل بھی پنگا نہ لینا، ماں جبین کے گھر والے اسے خود ہی ہینڈل کر لیں گے، کیونکہ وہ رات کو شراب پی کر وہاں آیا تھا۔ اللہ دتا کی شکل کافی زیادہ افسردہ لگ رہی تھی اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ کر۔ شاید اسے شادی سے پہلے ہی اس کے لچھن پتہ چل چکے ہیں۔ بس تم دعا کرو، اور میں دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ دعا اور انتظار میں کس طرح سے 2 دن کٹے یہ میں ہی جانتا تھا۔ اور ٹھیک تیسرے دن بعد ماں جبین کی امی ہمارے گھر آ گئیں۔ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر کہنے لگی کہ بیٹا تم ایک شریف لڑکے ہو، ماں جبین بھی تم سے محبت کرتی ہے، وہ کسی صورت تم سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اور سچ پوچھو تو چودھری سجاول جس طرح سے بدتمیزی پر اتر آیا ہے، ہم لوگ تو وہاں رشتہ کرنے سے ہی گھبرا رہے ہیں۔ بیٹی کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ دتا نے اور میں نے فیصلہ کیا ہے
کہ اس جمعے کو خاموشی سے تمہارا اور مہاجبین کا نکاح کر دیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی سجاول نے کوئی واویلا مچایا تو ہم بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ ہم بیٹی والے ہیں اس لیے خاموش ہیں، مگر بات اگر حد سے بڑی تو ہم جواب دینا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تم پریشان ہرگز نہ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور مہاجبین کی ماں کی بات سن کر میں بالکل ہی سکتے میں آ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے میری محبت میری جھولی میں ڈال دی جائے گی، مگر شاید کسی کو سچے دل سے چاہا جائے تو اس سے ملنے کے اسباب خود بخود ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جمعے کا دن بھی آ گیا جب میرا اور مہاجبین کا نکاح ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ گئی۔ یہ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، مگر سجاول کو بھنک پڑ گئی تھی، اس لیے اس نے مہاجبین کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ بھی کی تھی۔ مگر مہاجبین کے گھر والے بھی کمزور نہیں تھے، وہ اس طرح کے گیدڑوں کا مقابلہ کرنا اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اللہ دتا نے سجاول کے باپ کو پیغام بھجوایا کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کو کنٹرول نہ کیا تو وہ جان سے جائے گا، اور یہ دھمکی کام کر گئی۔ چودھری سجاول کے باپ نے اپنے بیٹے کو شہر بھیج دیا، اور گاؤں نے سکھ کا سانس لیا، خاص طور پر مہاجبین نے، کیونکہ اب ہمارے درمیان میں سے ہڈی نکل گئی تھی۔ اب ہم ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کھل کے کر سکتے تھے۔